صبح 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے مؤثر تعاون کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پیٹرولیم کے نئے ذخائر کی دریافت کے لیے حکومت کو مکمل معاونت فراہم کر رہی ہے۔ روس نے پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں اپنے تعاون کے عزم کی یقین دہانی کرائی ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے بحیرہ عرب میں بننے والے ممکنہ کم دباؤ کے نظام کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ اکتوبر 2005 کے زلزلہ متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں آج قومی یوم استقامت منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں مؤثر تعاون اور ماحولیاتی اثرات سے محفوظ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر نے اپنے پیغام میں عوام کو قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے اور اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے رجحان کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اکتوبر 2005 کے زلزلے کی تباہی کے دوران ہماری قوم نے متاثرین کی بڑی فراخ دلی سے مدد کی اور اتحاد و یکجہتی کے مثالی جذبے کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج کا دن ہمیں بہترین مثال قائم کرنے اور قوم کی استقامت کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد شعبوں میں حکمت عملیوں اور پالیسیوں پر بہتر طریقے سے عمل درآمد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا ذمہ دار نہ ہونے کے باوجود اس کے شدید اثرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پیٹرولیم ذخائر دریافت کرنے کے لیے حکومت کو مکمل معاونت فراہم کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی شیل اور ٹائٹ گیس صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور چائنا سینٹرل ڈپازیٹری کلیئرنگ کمپنی کے درمیان ایک مفاہمت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ OGDCL ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شیل گیس کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے ہی $30 ملین کی سرمایہ کاری کر چکی ہے۔ روس کے سفیر البرٹ پی خوریف نے اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ملاقات کی۔ انہوں نے دو طرفہ دفاعی اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر دفاع نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ خصوصاً دفاع، تجارت، توانائی اور عوامی رابطوں سمیت دیرپا کثیر جہتی شراکت داری قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ روسی سفیر نے پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کرنے کے اپنے حکومتی عزم کا اظہار کیا۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے مستقبل میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ انہوں نے اسلام آباد میں اسپیس ویک 2024 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ مصنوعی ذہانت کے آنے سے تقریباً 1 ارب لوگ غیر متعلقہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 1.5 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ تک نوجوان ہیں اور حکومت انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ سی پیک پر پنیالہ انٹرچینج کے قیام کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ آج پشاور میں ایک وفد سے بات چیت کر رہے تھے جس نے معروف وکیل نعمان اکبر کی قیادت میں ان سے ملاقات کی۔ وفد نے گورنر کو وفاقی اداروں سے متعلقہ مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر نے متعلقہ حکام کو ان مسائل کے فوری حل کی ہدایت کی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے بحیرہ عرب میں بننے والے ممکنہ کم دباؤ کے نظام کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ یہ کم دباؤ سمندری طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ کم دباؤ کا یہ نظام ہندوستان کی لکشدیپ وادی کے قریب موجود ہے اور اس کے شمال مغرب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے کی گئی پیشگوئی کے مطابق پاکستان کی ساحلی پٹی کے ساتھ رواں ماہ کے تیسرے ہفتے ٹکرا سکتا ہے، جو پاکستان کے ساحلی علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ساحلی علاقوں کے مکین اور متعلقہ ادارے متعلقہ حالات سے آگاہ رہتے ہوئے تازہ ترین معلومات سے باخبر ہیں۔ NDMA متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور اب کرکٹ۔
ملتان میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 362 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔